Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار تو ہماری نسل میں سے، اولاد میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو دعوت بھی دے، تلاوت کرے، لوگوں کی تربیت کرے اور علم و حکمت کی تعلیم دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے کئی ہزار سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا والوں کو وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ بہت جلد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہم نے ایمان والوں پہ یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے، ہم نے لوگوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت سناتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت جو قبول کرے ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، خود حضور فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں، اور آپ کے ذمے جو بنیادی کام تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے دعوت دینا، جو آپ کی دعوت قبول کرے ان کی تربیت کرنا، جن کی تربیت ہو جائے انہیں علم و حکمت کے زیور سے آراستہ کرنا، یہی آج امت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔